السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے یعنی انسانوں کو تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ فرما دیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے۔ الگ الگ آیت کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اس کے بارے میں تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو جہاد سے اس خیال سے گریز کرتے تھے کہ جنگ میں جائیں گے اور تو مارے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پر ضرور آئے گی، خواہ انسان کہیں بھی ہو، یعنی جہاد کرنے کے لیے جائے یا نہ جائے، جب انسان کی موت لکھی ہوگی وہ انسان کی موت آ جائے گی اور وہ مر جائے گا۔ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلند و بالا اور مضبوط قلعوں میں بھی پناہ لے لے تب بھی موت اسے تلاش کر لے گی، یعنی آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں، کہیں بھی چھپ جائیں، موت سے چھٹکارا آپ کو نہیں ہے۔ آیت میں ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بروج مشیدہ سے مراد مضبوط، بلند اور محفوظ قلعے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ اس میں اس عقیدے کا رد ہے کہ محض ظاہری اسباب انسان کو تقدیر الہی سے بچا سکتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے لیکن ان پر مکمل بھروسہ کرنا درست نہیں۔ تیسرا حصہ ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، منافقین کا حال یہ تھا کہ اگر بارش ہو جاتی، فصل اچھی ہو جاتی، مال و دولت بڑھ جاتی یا فتح حاصل ہو جاتی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اگر قحط، بیماری اور جنگ میں ناکامی ہوتی یا کوئی تکلیف پہنچتی تو منافقین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور الزام حضور پر ڈال دیتے تھے اور کہتے کہ یہ سب حضور کی وجہ سے ہے۔ تو اس عقیدے کا رد ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ جیسا کہ آگے کہا گیا قل کل من عند اللہ، فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ خیر و شر، بھلائی اور برائی، نفع و نقصان سب اللہ کے حکم اور مشیت کے تحت واقع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کائنات میں کوئی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، البتہ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 79 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ تمہیں جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب برائی پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، یعنی کہ تخلیق اور تقدیر کے اعتبار سے سب اللہ کے حکم سے ہے، لیکن گناہوں کے سبب آنے والی مصیبتوں کا ذمہ دار خود انسان ہوتا ہے۔ آیت میں ہے فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یعنی ان لوگوں کا یہ ہو گیا، یعنی ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی واضح بات بھی نہیں سمجھ پاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں کے سبب نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی اور رحمت ہے۔ امام رازی کا جو مزید اہم نقطہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دو بنیادی عقائد بیان ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، موت کا وقت مقرر ہے، اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ نمبر دو، کائنات کے تمام واقعات اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں لیکن انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، جہاد یا نیکی چھوڑنے سے عمر نہیں بڑھتی، خیر و شر اللہ کے،
اللہ کی اجازت سے واقع ہوتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں کا سبب انسان خود بنتا ہے. ٹھیک ہے. منافقین نعمت کو اللہ کی طرف سے منسوب کرتے تھے اور مصیبت کا الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے. قرآن نے اس کی تردید فرمائی. لہٰذا مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے مومن اور اس کی حکمت پر اعتماد کرتا ہے. تو اس آیت کا یہ خلاصہ ہوا. اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم.